آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تم سارے آگے چلے جاؤ، تو سارے صحابہ چلتے چلتے غائب ہو گئے، اب نظر کوئی نہیں آ رہے۔ تو آپ نے اما عائشہ سے کہا حضرت عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کون کہہ رہا ہے؟ قاب قوسین والا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مقام محمود والا، جس کے طفیل یہ کائنات بنی، جس کے طفیل آج ہم کلمے والے ہیں، جس کی برکت سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا جی لگاؤں گی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان دنوں میں میرا جسم پتلا تھا تو میں اللہ کے نبی سے آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ پھر کچھ سال گزرے تو ایک جہاز سے واپس آ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے سارے صحابہ سے کہا تم آگے چلے جاؤ، سب آگے چلے گئے، تو پیچھے صرف ہم دو رہ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا ہاں جی لگاؤں گی۔ کہا اس وقت میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، تو پھر جو دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب بدلہ ہو گیا ہے، پہلے تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا، تو یہ بدلہ ہو گیا۔ یہ کیوں کیا ہے؟ کہ میرا نبی دیکھ رہا تھا آنے والے وقتوں میں میری امت عورتوں پہ زیادتیاں کریں گے، ظلم کریں گے، اور اس کو کہیں گے ہم بڑے مرد ہیں، ہم بڑے غیرت والے ہیں۔ یہ جہالت ہوگی۔ تو انسانی جان کے حقوق ہیں، عزت کے حقوق ہیں، مال کا حق ہے۔ مال کا حق ہے، اللہ رزق دے تو غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو جا کے پہنچاؤ۔ ایک تو فرض حق ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے، ایک اس کے علاوہ ہے وہ جتنا مرضی خرچ کر، اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا مرضی خرچ کر، لیکن یہ یاد رکھو جتنا اللہ کو دو گے اللہ واپس کرے گا۔ کسی شریف آدمی پہ قرضہ چڑھ جائے وہ دعائیں مانگتا ہے یا اللہ میرا قرضہ اتروا، بزرگوں سے کہتا ہے حضرت دعا کرو میرا قرضہ اتر جائے، کوئی وظیفہ بتاؤ میرا قرضہ اتر جائے۔ تو اللہ سے بڑا کوئی غیرت والا ہے؟ جب اس پہ قرضہ دو گے تو وہ کم از کم 10 گنا کر کے تو یہاں واپس کرے گا، تو آگے پھر جتنا چاہے واپس کرے۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ تو عزت کا حق کیا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو ذلیل نہ کرو، اس کی غیبت نہ کرو، اسے گالی نہ دو۔ ماں باپ کا حق کیا ہے کہ ان کے آگے میت بن جاؤ، کہ ان کے آگے اف بھی نہ کرو، لا تقل لهما اف۔ بیوی کا حق کیا ہے کہ وہ تمہاری خاطر ماں چھوڑ کے آ گئی، باپ چھوڑ کے آ گئی، بھائی چھوڑ کے آ گئی، بہنیں چھوڑ کے آ گئی، گھر چھوڑ کے آ گئی، سہیلیاں چھوڑ کے آ گئی، کتنے زخم اٹھا کے تمہارے گھر میں آئی ہے، تو اس کو اتنی محبت دو کہ اس کے سارے زخموں پہ دوا لگ جائے، مرہم لگ جائے، اور وہ خوش تمہارے گھر میں زندگی گزارے۔ اس کو امتحان میں نہ ڈالو کہ یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو۔ بھائیو اپنے گاؤں کی فضا محبت کی بناؤ، الفت کی بناؤ، آپس میں لڑائی نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، اور اپنی مسجد کو آباد کرو۔ سومرو جنان سومرو کا کوئی بچی بچہ چھوٹا بڑا مالدار غریب بے نمازی نہ رہے۔ نہیں آتی سیکھو، نہیں آتی سمجھو، اور ایک دوسرے سے کوئی آپس میں کھٹپٹ ہے معاف کرو، درگزر کرو، اور اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے پاؤں دھو کر جنت کا راستہ بتاؤ، ہمارے جنت کا راستہ بناؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا اور میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جی نماز پھر پڑھوں گا۔ ہاں یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایک دفعہ ماں باپ کو صبح محبت کی نظر سے دیکھ لیا فوراً اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھول دیے جاتے۔ تو بھائیوں کا حق ہے کہ ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے، زمین پہ نہ لڑو، جائیداد پہ نہ لڑو، رشتوں پہ نہ لڑو۔ خون کے رشتے بڑے طاقتور ہیں، یہ نہیں ٹوٹ سکتے، ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے ہر نقصان برداشت کرو، لیکن اپنے بھائی سے منہ نہ موڑو، اس سے قطع تعلق نہ کرو، اس سے بد کلامی نہ کرو، اس کی سہ جاؤ۔ صلہ رحمی پر اتنا رزق ملتا ہے کہ کئی نسلیں اس کو اٹھاتی رہتی۔
تو عام طور پر بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، زمین پر، حصوں پر، جائیدادوں پر، رشتوں پر، اور کچھ بھی نہ ہوتا اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس پر ہی لڑائی شروع ہو جاتی۔ معاف کرو، درگزر کرو، بھائی کا بڑا حق، رشتوں کا بڑا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر کہ یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، کوئی بخشش؟ کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی مر گئی۔ کہ تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی۔ کہ جا اس کی خدمت کر، معاف ہو جائے۔ یہ رشتوں کا حق آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے، خاندان آباد رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک جگہ کے لوگ کتنے ہی نافرمان ہوں، اگر ان کی آپس میں محبت ہے اور ایک دوسرے کا احترام ہے تو اللہ ان کا رزق بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ تو آپ اس سارے علاقے کو مثالی بنا دو، محبتیں قائم کرو، نفرتیں مٹاؤ۔ جو یہاں کے ذمہ دار ہیں وہ مثالی ذمہ دار بنو، غریبوں کو ان کا حق دو، مزدور کی مزدوری اس کی محنت سے بھی زیادہ دو، تو تمہارے ساتھ برکتوں کا نظام چلے گا۔ تم کہو گے یا اللہ میری فصل کو بارش کی ضرورت ہے، اللہ عین بادل تمہاری دعاؤں پہ بھیجے۔ تم کہو گے یا اللہ میری فصل پک گئی ہے، بارش کو ہٹا دے، تمہاری دعاؤں پہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہٹا دے۔ تو یہ ماحول آپ اپنے علاقے میں قائم کرو کہ یہاں کے غریب، یہاں کے ذمہ داروں کو دعائیں دیں، یہاں کے وڈیروں کو دعا دیں کہ ہمارے لیے بڑی رحمت ہے، ہمارا حق ملتا ہے، اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری ان کے گھر میں پہنچاؤ، تو واپسی کی برکتیں تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو نیت کرتے ہو نا بھائی سارے، ایک تو اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ وعدہ کرتے ہو؟ میرے ساتھ نہ بھی کیا ہو، اللہ سے تو کیا کہ نہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھا ہوا ہے نا، کہو کلمہ پڑھو سارے۔ اب یہ تو وعدہ تو اللہ سے ہے کہ عالم نماز نہیں چھوڑیں گے، تو میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں تو خالی یاد کرا رہا ہوں۔ تو جتنے آپ آئے بیٹھے ہو، کم از کم آپ میں آج کے بعد کوئی بے نمازی نہ ہو۔ تمہیں نہیں آتی بس شروع کر دو، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھو کہ اللہ کے گھر جانا تمہارا شروع ہو جائے۔ اور یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو، کوئی اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو، تو اٹھ کے صلح کر لینا، معافی مانگ لینا۔ جو معافی مانگنے میں پہل کرتا اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے محمد، یہ دوسری بیوی سے ہیں، فاطمہ سے تو دو ہوئے، حسن حسین، یہ ہیں، ان کی ماں کا نام ہے حنفیہ۔ تو امام حسن اور ان میں آپس میں کوئی کھٹ پٹ ہو گئی، تو انہوں نے امام حسن کو خط لکھا، میں حنفیہ کا بیٹا ہوں، تو فاطمہ کا بیٹا ہے، اگر میں نے معافی مانگنے میں پہل کی تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرا درجہ تجھ سے آگے ہو، تو فاطمہ کا بیٹا ہے، تو جب میرا خط پہنچے تو مجھے منانے کے لیے آ جا، ورنہ میں آ جاؤں گا تو تیرا درجہ چھوٹا ہو جائے گا۔ تو جب حضرت حسن نے بھائی کا خط پڑھا تو انہوں نے جوتا بھی نہیں پہنا اور ننگے پاؤں بھاگ پڑے اور جا کر اپنے بھائی کے گلے لگے۔ کتنا ادب ہے، سبحان اللہ، کہ مجھے معافی مانگنے میں کوئی ذلت نہیں، تو میرا بڑا بھائی، میں تیرا چھوٹا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے پہل کر لی تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرا درجہ تجھ سے آگے ہو اور تم مجھ سے پیچھے ہو، تو جب میرا خط پہنچے تو مجھے منانے کے لیے آ جا۔ تو جو آپ میں سے کوئی کھٹ بٹ ہے، جو پہل کرے گا اس کا درجہ بڑا ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے درگزر کرو، تو تمہاری محبت بھی ایک بڑا عمل ہے جو تمہیں جنت میں پہنچائے گی۔ اس کی نیت کرتے نا بھائی۔ سن 2000 میں ہم آئے تھے، ہماری جماعت تھی، سارے